بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. محترم حضرات، سامعین کرام، دینی میلی بھائیوں، بزرگان دین، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں اور ملت اسلامیہ کے نونہالوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی بیان کرنے کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کی ذات نے تمام مرین و انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا. بعد ہو درود السلام نازل ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ، جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں سے آج ہی دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، جس کی بنا پر آج ہم اپنے آپ کو اسلام کا داعی، اسلام کے علمبردار اور مسلمان کہلانے کا حق ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں بنائی ہیں سب انسان کے فائدوں کے لیے بنائی ہیں، چاہے وہ گردش ایام ہو، موسموں کا پھیر و بدل ہو، یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. ذرا آپ غور کریں کہ وہ لوگ جو سخت سردی اور ٹھنڈیوں میں اکثر و بیشتر زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ گرمی کی سختیوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے پل گزارتے ہیں، ان کے یہاں موسم گرمیوں کا رہتا ہے. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے جگہوں میں، ایسے ایٹماسفیئر میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ایسے کلائمیٹ میں وہ زندگی گزارتے ہیں جہاں دونوں طرح کی آمیزش پائی جاتی ہے. لیکن آپ کو اسلام کا ایک طور امتیاز یہ نظر آئے گا کہ اسلام کا جو قمری مہینہ ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے گردش کی وجہ سے، اس کے پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ روزہ ہم 3 سال کے اندر ایک مہینہ جس میں کم ہو جاتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے اپنے علاقوں میں رہتا ہے ہر اس سے مستفید ہوتا ہے. سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو موسم ہمارے لیے رکھا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم اس موسم سے بالکل ہی دوچار رہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسلام جو ہے آسان، اسلام کا مطلب دین یسر، چونکہ ہمارا فیلڈ جو ہے دعوتی فیلڈ ہے، لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا
بہت سے وجوہات میں سے میں نے ایک سبب یہ بھی پایا ہے کہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے ان میں سے کہ دیگر مذاہب کے اندر مختلف رسومات ہیں، رسم و رواج، ٹریڈیشنل کسٹم وغیرہ ہے ان کے یہاں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام ایسا آسان مذہب ہے جس کو آسانی سے آدمی فالو کر سکتا ہے۔ بعض مذہبوں کے اندر ایسا پایا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے سخت ٹھنڈی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے غسل کرنا پڑے گا، اپنے جسم کو جو ہے پریشانی میں ڈالنا ہوگا۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر قسم کے ایام اور ہر قسم کے موسم کے لیے اپنے بندوں اور اپنے ماننے والوں کے لیے اکثر وشیش احکام ان کے لیے ہے۔ سامعین کرام، اسی موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں رہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو گردش ایام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین جو ہے قرآن مجید کے اندر کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کے اندر یہ کہا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیز میں کلیے ہوئے سمندروں کے اندر چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی اور نشانیاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد سردیوں کے موسم آتے ہیں، عام طور سے گرمی کے بعد جو ہے ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے، بسا اوقات ٹھنڈی کی اس قدر شدت ہو جاتی ہے کہ انسان کو بہت سے ایسے معاملات میں دشواریاں اور پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت حدیث نمبر 537 کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ ٹھنڈی اور گرمی عید کے بارے میں جہنم کے تعلق سے ہے کہ جہنم نے شکایت کیا واشتقت النار الی ربها، جہنم نے شکایت کی اپنے رب کے پاس، فقالت یا ربی اقل بعد بعدا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے بعض حصے یعنی گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس سختی اور گرمی کو بھی ایک نظام کے تحت رکھا ہوا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے ایک قابل تعجب بات ہو سکتی ہے کہ جہنم جو ہے اللہ رب العالمین سے کہے گی، تو یہ عقل کے اندر بات نہیں آتی ہے کہ جہنم بولے گی کیسے۔ اس کی تائید جو ہے قرآن کی آیت سے ہوتی ہے جہاں اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر کہا ہے وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ، اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، گویا اللہ رب العالمین جہنم سے گویا ہوگا اللہ رب العالمین ان کو قدرت بھی دے گا۔ اسی طریقے سے سردی کے موسم میں بسا اوقات سخت ٹھنڈی اس طرح سے ہوا چلتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے اور اولے بھی کچھ جگہ برستے ہیں جس میں لوگوں کو موٹے اور اونی کپڑوں پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں شریعت کے بعض احکام کی پابندی میں دشواری آتی ہے، جس کے تحت اللہ رب العالمین نے ہماری آسانی کے لیے تیمم کے احکام نازل فرمایا۔ بس جو وضو یا غسل کرنا چاہے اور پانی نہ پائے مگر پانی سخت ٹھنڈ ہو یا بغیر کسی تساہل کے اگر اس کو گرم کر نہ سکے، یا پانی ہی سرے سے موجود نہ ہو، یا سخت ٹھنڈی اور اسے ہلاک ہونے کا یا اس کی جو مرض ہے، اس کی جو بیماری ہے اس کو بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو اگر اس کا استعمال پانی کر لے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہیں اس کی بیماری بڑھ جائے،
تو ایسے صورت میں شریعت اسلامیہ نے اس کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ سامعین اکرام، اور اس بات کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 6 آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے تیمم کے بارے میں حکم دیتے ہوئے کہا، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملنے تو پاک مٹی کا کسد کرو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے منہ اور اپنے چہرے مل لو، یعنی مسح کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ تو اسلام اس قدر آسان ہے کہ سخت ٹھنڈی کی حالت میں اگر پانی اس کے لیے ضرر ہے تو اس کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میں ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوۃ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات میں احتلام ہو گیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیان کیا، اللہ کی خدمت میں اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں کو جماعت کرائی؟ یعنی تم جنبی تھے اور اس کے باوجود بھی تم نے جو ہے اپنے ساتھیوں کی صبح کی نماز پڑھائی؟ میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، یعنی میں نے ذکر کیا ٹھنڈی کی وجہ سے اگر میں غسل کرتا تو ہلاک ہو جاتا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، یعنی انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، اللہ رب العالمین کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور تم پر ان اللہ کان علیکم رحیما، یا اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے، جو اللہ رب العالمین کا قول میں نے سنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا، اور کچھ بھی نہیں کہا، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت جو ہے حدیث تقریری ہے۔ اور انہی مسائل میں سے جن کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں کو، وہ ہے ان ایام میں جب ٹھنڈی کے موسم آتے ہیں تو موضوع کے اوپر مسح کرنا۔ عام طور سے جو ہے کچھ اشکالات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں میں اس چیز کا ذکر کر دوں کہ حدیث کے اندر خف جو ہے، جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس کا، اور جورب، دونوں قسم کی جو ہے روایتیں آئی ہیں۔ خف یعنی چمڑے کا جو موزہ، اور جورب عربی کے اندر لفافۃ الرجل کہا جاتا ہے، نہیں کپڑا یا اونی کسی بھی طریقے جو ہے جو اس کے جو ہے اجائے وضو جو پیر دھلتا ہے اس کو ڈھک لے۔ یہی نہیں بلکہ جو عین سنت کے مطابق ہے، جیسا کہ خف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار دوں، وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار ڈالوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا اور میں نے وضو کی حالت میں اس کو پہنا تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا۔ یہ روایت جو ہے بخاری کی ہے، حدیث نمبر 206، اور مسلم کے اندر حدیث نمبر 631 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے جورب کے تعلق سے مغیرہ بن شعبہ کی دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی الجوربین والنعلین، یہ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 99، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزے اور جوتوں پر مسح کیا، یہاں جورب کا بھی لفظ موجود ہے۔ سامعین کرام، اب یہ آتا ہے مسائل کے جو ہے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے، یعنی 24 گھنٹے کی اس کی لیے ویلیڈیٹی ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت مسلم کی روایت حدیث نمبر 639 کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسافر کے لیے جو ہے 3 دن اور 3 رات، ویومن ولیلۃ للمقیم، اور مقیم کے لیے جو یہاں موجود ہوں، جو سفر نہ کر رہے ہوں، ان کے لیے جو ہے 1 دن اور 1 رات۔
लेकिन ये उस वक्त है, सिवाय उस वक्त के जबकि वो आदमी जुनबी हो जाए, अगर किसी तरीके से उसको जुनबी हो जाए, एहतलाम हो जाए या मुबाशरत कर अपनी बीवी से, तो उस हालत में उस मोजों को उतारना होगा और कदमों को धोना लाजिम है, जरूरी है। और इस बात की भी वजह जो है हज़रत नसई की एक रिवायत के अंदर, इसमें हदीस नंबर 127 के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरना कुन्ना मुसाफिरीन अन नमसा अला खफाफिना वला नंज़अ सलासत अय्यामिन मिन गायतिन औ बौलिन औ नौमिन इल्ला मिन जनाबतिन। इस नसाई की हदीस के अंदर भी जो है इस चीज़ की वजाहत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मुसाफिर होते हों तो तीन दिन तक बौल व बाजार और नींद की वजह से हम मोजे को नहीं उतारते थे, बल्कि उन पर मसह किया करते थे, मगर जनाबत के अंदर, जनाबत के बिना पर हम उसको उतारते थे। सामने कराम, एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इस चीज़ को पसंद करता है, बकायदा हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से पसंद करता है कि उसके अवामीर के ऊपर बंदे अमल करें, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ को भी पसंद करता है कि जो उसने रुखसत दिया है उस रुखसत को भी बंदे अपनाएं। सामने कराम, इसी तरीके से जो है जोहर और असर और मगरिब और इशा की जो है नमाज जो है जमा करने की भी जो है रवायतें आती है, जैसा कि अहले इल्म ने इस बारे में जो है ना फतवा दिया। इस और बारिश वगैरह और शिद्दत की वजह से जो है अगर मूसलाधार बारिश हो और लोगों को तकलीफ हो, मस्जिद तक पहुंचने में किसी तरह से परेशानी हो, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है, बुखारी की रवायत हदीस नंबर 543 के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्ला बिल मदीनती सबअन व समानिया अज़्ज़ुहरा वल असर वल मगरिब वल इशा फ़क़ाल अय्यूब लअल्लहु फ़ी लैलतिन मतीरा। तो उन्होंने जवाब दिया काला असा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहकर 7 रकात और 8 रकात एक साथ पढ़ी, मतलब यानी जोहर और असर की नमाज और मगरिब और इशा की नमाज। तो जो रावी हदीस है, हज़रत अय्यूब ने पूछा, जाबिर बिन ज़ैद से पूछा, शायद बरसात का मौसम हो रहा हो। जाबिर ने जवाब दिया, गालबन ऐसा ही होगा। इस तरीके से बारिश की शिद्दत अगर हो तो इस तरीके से हम जमा कर सकते हैं नमाजों को। उसी तरीके से मुअज्जिन के लिए जायज़ है कि बारिश हो, तूफान हो, सख्त ठंडी हो और सर्दी की हालत में वो ये कहे न अजान के बाद सल्लू फी रिहालिकुम। इस बात की वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस होती है, यानी अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ लिया करो। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1601 है, इब्न उमर की रिवायत, अन्नहु नादा बिस्सलात फी लैलतिन ज़ात बर्दिन व रिहिन व मतरिन फ़क़ाल फी आखिर निदाही अल्लाह सल्लू फी रिहालिकुम। इसी तरीके से ठंडी के मौसम में रोजा रखें। क्यों? इसलिए कि ठंडी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, इसलिए कि इसमें दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। रातों के अंदर क़याम किया करें, तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करें। और इस बात की भी वजाहत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से होती है, अन आमिर बिन मसूद अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल गनीमतुल बारिदा अस्सौम फी शिता। तिरमिज़ी की रिवायत हदीस नंबर 797, यानी ठंडा ठंडा बगैर मेहनत के माल गनीमत है। यह है कि सौम सर्दी में हो। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को शवाहिद और मुताबिक के बिना पर सही करार दिया है। इसी तरीके से बाज़ लोग जो है सर्दियों को मौसम में सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। सैर व तफरीह के लिए आदमी जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि नीयत खालिस हो और हुदूद शरिया की पाबंदी हो, तो इंशाअल्लाह अजर के भी मुस्तहीक होंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है, कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 62 के अंदर, यानी मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का है, जो सारे जहां का मालिक है। इसी तरीके से अगर सैर व तफरीह के लिए अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर जो है चंद चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। पहली यह है कि उस जगह पर जब उतरते हो तो उस जगह पर उतरते वक्त जो है दुआ पढ़ें, या वहाँ अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए अजान दें, इसलिए कि इसकी भी फजीलतें हैं। और उसी तरीके से जो है अगर वहाँ जाते हैं तो ऊँट के बाड़ों के अंदर जो है नमाज पढ़ने से जो है मना किया गया है। उसी तरीके से रात को अगर हम सोते हैं तो सोते वक्त जो है आग वगैरह बुझा करके जो है सोने, ताकि हादसा से इंसान बचा रहे। इन्हीं चंद बातों के तहत मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है अल्लाह रब्बुल आलमीन को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उनको रोजी रोटी का बंदोबस्त अदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बे औलाद है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको साहिब औलाद बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पे आज हमारे मुल्क के जो अमीरुद्दौला है नवाब सवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सेहत कामिल आजा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہم میں سے جو مسلمان کہیں بھی کسی بھی جگہ، چاہے وہ فلسطین ہو یا کہیں بھی کسی بھی جگہ، ساری دنیا کے اندر مسلمان اگر پریشان ہے تو اللہ رب العالمین کو پریشانی کو دور عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ادائے اسلام، دشمن اسلام اگر کسی طریقے سے سازش کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان کو ہدایت دے. اللہ رب العالمین ان کے مکر و فریب کو اور ان کے جال کو اور ان کے کسی بھی طریقے سے سازش کو اللہ رب العالمین ناکام فرمائے. اللہ رب العالمین کو جب بھی زندہ رکھے تو اللہ رب العالمین اسلام پہ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی رکھائل ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.